بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے بوڑھے کا سبق۔ ایک ضعیف شخص جس کے 5 بیٹے تھے، اس نے اپنی ساری دولت اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے سوچا، اب مجھے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، بقیہ ایام اپنے بچوں کے ہاں گزار لوں گا۔ پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ ابتدائی ایام میں تو بڑے بیٹے نے اس کی خوب خدمت کی اور آؤ بھگت کی اور کہا، آپ کا خیال رکھنا تو ہمارا فرض ہے۔ مگر تھوڑے ہی دنوں میں وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا۔ اب وہ اس کا ادب بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی اپنے والد کو ڈانٹ دیتا تھا۔ بوڑھے کو نہ وقت پر کھانا ملتا اور نہ کپڑا۔ آخر بوڑھا بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنگ آ گیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ وہاں بھی شروع کے دنوں میں تو وہ اچھے تھے، مگر پھر انہوں نے بھی بیزاری شروع کر دی۔ اس کی بیگم تو اپنے سسر کے ساتھ بدزبانی بھی کرتی اور کہتی کہ ہم پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے، اب آپ نے بھی آ کر مزید پریشان کر دیا ہے۔ بیچارہ بوڑھا جلد ہی وہاں سے بھی اکتا گیا۔ پھر تیسرے بیٹے کے پاس گیا، مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر وہ سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کے پاس جا پہنچا اور وہاں سے بھی تنگ ہو کر نکلا۔ بیچارے بوڑھے کو کہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ کوئی کہتا، میرے اتنے بچے ہیں، تم کو کیسے رکھ سکتا ہوں؟ کوئی کہتا، میرا گھر چھوٹا ہے، تو کوئی کہتا، میں خود بہت غریب ہوں۔ والد 5 بیٹوں کی خوشامد کرتا، اس سے رو رو کر کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میرے بڑھاپے اور کمزوری پہ ترس کھاؤ، مگر کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ 5 بیٹے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ والد کو کسی اسکول بھیج دیا جائے۔ وہ روزانہ صبح کو جائیں اور شام کو گھر آئیں، تھوڑی روٹی اسے دے دی جائے۔ والد نے سنا تو بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹوں سے کہنے لگا، مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، میں بوڑھا ہوں، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، اب میں اسکول جا کر کیا کروں گا؟ مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی سی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی کا دے دیا کرو، میں ایک کونے میں پڑا رہوں گا۔ مگر ظالم بیٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک اسکول میں زبردستی بھیج دیا۔ بیچارہ بوڑھا روتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ رستے میں ایک ضعیف امیر آدمی کا گھوڑا وہاں سے گزرا، تو اس نے گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو بزرگ؟ بوڑھے نے جواب دیا، اسکول جا رہا ہوں۔ ضعیف العمر اور مظلوم والد نے جواب دیا، میاں اس عمر میں اسکول جا کے کیا کرو گے؟ یہ تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہیں۔ مظلوم والد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا، بڑے میاں، اسکول جانے کا خیال تو بیکار ہے، مگر تم غم نہ کھاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بھر دی، پھر تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح بند کر دیا۔ صندوق کو اس کو دیتے ہوئے کہا، ضعیف العمر والد صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا۔
بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق بغل میں دبائے چلے آ رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ اس میں ضرور کچھ دولت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ تو اسکول گئے تھے، بلکہ سب خاطر تواضع میں لگ گئے۔ سب کو بھول گیا کہ ہم نے انہیں اسکول بھیجا تھا۔ سب اس صندوق کے لیے اپنے والد کی خاطر تواضع کرنے لگے۔ ہر ایک اسے اپنے گھر چلنے کو کہتا۔ پھر انہوں نے والد کو خوب کھانا کھلایا۔ کھانے پینے کے بعد بوڑھے نے کہا، میرے بچوں، اپنی جوانی میں نے کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی، مجھے اس کا خیال بھی نہیں رہا۔ آج جو ادھر سے گزرا تو یاد آیا، زمین کھودی تو صندوق جوں کا توں تھا۔ اب یہ میری زندگی تک یوں ہی بند رہے گا۔ میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا، اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑھاپے میں آرام دے گا، اس دولت کا زیادہ حصہ اسی کو ملے گا۔ یہ سن کر پانچوں بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ ابا کو میں اپنے پاس رکھوں گا، کوئی کہتا میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اب بوڑھا جس بیٹے کے پاس بھی جاتا، اس کی خوب آؤ بھگت ہوتی، سب اس کے کھانے، کپڑے اور آرام کا خیال رکھتے۔ اسی طرح بوڑھے کی زندگی مزے میں گزرنے لگی۔ بہت دن تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد بوڑھا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پانچوں بیٹوں نے مل کر بڑی شان سے اس کو دفن کیا، شاندار فاتح خوانی کروائی، غریبوں کو خیرات دی۔ پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے، مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی پانچوں بھائیوں میں بحث ہونے لگی۔ ہر ایک کہتا، میں ابا کی زیادہ خدمت کی، اس لیے بڑا حصہ مجھے ملے گا۔ آخر میں یہ طے پایا کہ سب میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ صندوق کھولا تو اس میں سے بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا منہ بند تھا۔ اس میں چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ بڑی بے صبری سے تھیلی کھولی اور فرش پر خالی کر دی، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر کر فرش پر پھیل گئے۔ اس پر پانچوں بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ ان کی یہ لڑائی دیکھ کر گاؤں کے دوسرے لوگ خوب ہنسے اور انہیں نافرمان اولاد سے کہا، دیکھ لی اپنے بوڑھے باپ کی عقل، اسے اسکول بھیج رہے تھے نا تم سب، مگر اس نے اسکول گئے بغیر کیا مزیدار سبق سکھایا۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ ساری عمر انہوں نے ہمیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا، ہماری چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری کی۔ ہمیں بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ یہ جو کہانی والا بوڑھا ہے اس کی طرح ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا بڑھاپے میں ساتھ دینا چاہیے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔